مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ معرفت القول المعتمد فی الکتب والفتاوی، کتب اور فتاوی میں معتمد قول کی پہچان۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب اشعار کی صورت میں 4 اشعار پیش کیے ہیں۔ ان 4 اشعار میں یہ بتائیں گے کہ فتاوی اور کتب کے اندر جو اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، ان اقوال میں سب سے بھروسے مند قول جس پر اعتماد کیا جائے، تو ان اقوال عدیدہ میں معتمد قول کی شناسائی اور پہچان کیسے ہوگی۔ تو ان اشعار کی شرح کرتے ہوئے صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ مطلب اقوال میں جو اقوال امام قاضی خاں کے فتاووں میں پیش کیے گئے ہیں، واقع ہوئے ہیں، تو جن کو فقیہ النفس کہا جاتا ہے، تو امام قاضی خاں کے فتاوی میں پیش کیے جانے والے اقوال میں معاملہ ایسا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ان کے قول کو غیر کے قول پر مزیت اور خصوصیت حاصل ہوگی رجحان میں، کیونکہ امام فقیہ النفس اہل ترجیح سے ہیں، اور اگر امام فقیہ النفس کسی مسئلے کی ترجیح کے بارے میں یا کسی کے قول کو راجح کرتے ہوئے کہہ دیں کہ وَهُوَ الْأَصَحُّ یا وَهُوَ الرَّاجِحُ یا وَهُوَ الْأَشْبَحُ یا وَهُوَ الْأَوْفَقُ وغیرہ وغیرہ جو الفاظ ترجیح ہیں، تو اس طریقے سے امام فقیہ النفس کا جو قول ہوگا وہ دوسرے قول پر یقینی طور پر خصوصیت رکھے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے فتاوی کے شروع میں یہ ان کی عادت ہے کہ مثال کے طور پر جس کسی فتوے کے اندر متأخرین کے اقوال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے فتاوی کے اول میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے 1 قول یا 2 قول پر یعنی اختصار کیا ہے، اور ان اقوال عدیدہ میں جو اظہر ہے اس کو پہلے رکھا ہے، اور جو زیادہ لوگوں میں مشہور ہے اس سے اس کا آغاز کیا ہے، تاکہ طلب کرنے والوں کو یعنی آسانی ہو اور رغبت کرنے والوں کو آسانی فراہم ہو، اور جو مسائل شرعیہ اور علم دین حاصل کرنے والے ہیں ان کو ان کی مراد پوری مل جائے۔ اسی طریقے سے ملتقى الابحر کے جو مصنف ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں معتمد قول کی تقدیم کا التزام کیا ہے کہ جب وہ یعنی اقوال کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی بھی یہ عادت ہے کہ ان اقوال میں جو معتمد قول ہے اس کو پہلے رکھا جائے، اور ملتقى الابحر اور خانیہ کے سوا جو کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر اقوال ان کی دلیلوں کے ساتھ مطلب جیسے کہ ذکر کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر ہدایہ ہے، اور ہدایہ کی شروحات ہیں، اور کنز الدقائق کی شروحات ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا کنز الدقائق کی 90 شرح تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے نام مطلب یہ ہے کہ پڑھے ہیں 90، باقی اور کو میں نہیں جانتا۔ کنز الدقائق جو متن ہے شاید میں نے آپ کو بتایا ہو، اور کافی نصفی یعنی نصفی کی جو کافی نصفی جو ہے، اور بدائع الصنائع، اس کے علاوہ جو دراز یعنی مبسوطات ہیں، لمبی لمبی مطلب بڑی کتابیں ہیں، اور ان میں مسائل دقیقہ مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ان مصنفین کی یہ عادت رہی ہے کہ اس میں اقوال عدیدہ کو نقل کرتے ہیں، متعدد اقوال کی حکایت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ امام کے قول کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہر قول کی دلیل بیان کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں امام کی دلیل اس طور سے بیان کرتے ہیں کہ جواب مخالفین کو بھی وہ دلیل کیا ہو جائے، شامل ہو جائے۔
آپ نے ہدایہ پڑھی ہوگی، ان کا طرز بھی کیسے رہتا، پہلے امام شافعی لہو ان کی دلیل یہ ہے، ان کا قول یہ ہے، یا صاحبین کا اگر اختلاف ہے تو عندہما صاحبین کا قول یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ جب سارے یعنی ائمہ کی دلیلوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو لاسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں لنا، ہماری دلیل یہ ہے۔ اس لنا میں ان کے دلائل کا کیا ہوتا ہے، بعد میں جواب بھی ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے غیر نے استدلال کیا ہے، تو اب جواب دینا غیر کے دلیل کا یہ اپنے مذہب کی ترجیح ہے۔ ہاں اگر غیر کے قول کی ترجیح کی صراحت مل رہی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ یہ ان حضرات نے مطلب التزام کیا۔ دیکھیے وسابق الاقوال فی الخانیہ وملتقى الابحر ذو مزیہ، سابق الاقوال یعنی اول الاقوال الواقعہ، خانیہ کتاب کا نام ہے، اور کس کی ہے یہ کتاب؟ امام فقیہ النفس کی۔ ملتقى الابحر یہ بھی مطلب یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے ذو مزیہ، مزیت ان کی جمع خصوصیت، جمع اس کی مزایا آتی ہے۔ سواہما ہما کی ضمیر کا مرجع یعنی الخانیہ اور ملتقى الابحر۔ اعتمد صیغۃ مجہول من الاعتماد، ما اخروا ما موصولہ، اور ما دامت کے معنی میں ما اخروا دلیلہ لانہ المحرر یعنی ما موصولہ ہے۔ تو وسابق الاقوال فی الخانیہ، اور خانیہ فقیہ النفس، امام فقیہ النفس کی خانیہ میں اقوال میں سب سے سابق الاقوال، خانیہ میں جو اقوال ہیں ان اقوال میں امام قاضی خاں کے فتاوے میں یعنی پیش ہونے والے اقوال میں سب سے پہلا یعنی نمبر اسی کا ہے۔ اور ملتقى الابحر ذو مزیہ یہ خصوصیت والی کتاب ہے۔ ان کے سوا میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے کہ جس کی دلیل کو بعد میں رکھا گیا ہے، ان کے سوا میں اس پر اعتماد کیا گیا یعنی ہدایہ وغیرہ یا اور جو گنائی ہیں نیچے، اس پر بھروسہ کیا گیا ہے جس کی دلیل کو بعد میں جیسے ہدایہ میں، لأنہ المحرر کیونکہ وہ لکھی گئی ہیں اور بعد میں اس کی تصنیف کی گئی ہے۔ کما هو العادۃ فی الہدایہ، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ یہ کس کی عادت ہے، صاحب ہدایہ کی ہدایہ میں اور اس کے مانند دیگر کتب، کہ ان میں جو عادت ہے وہ درایا کو راجع کرنے کی عادت ہے، جو عقلی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور نقلی اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ کذا اذا ما واحدا قد عللوا له وتعلیل سواہ احملوا، اور اسی کی طرح جب کوئی ایک یعنی جب کوئی ایک جس کی تعلیل بیان کرے تو اب اس کے سوا کی تعلیل کو یعنی علت بیان کرنے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب اس کا لاسٹ میں جو شرح کی ہے وہ یہی ہے کہ لاسٹ میں اپنے جواب کو ذکر کرنا، دلیل کو ذکر کرنا، یہ اس کی ترجیح بھی ہے۔ ہاں اگر غیر کی ترجیح کی صراحت ملے تو یہ الگ بات ہے۔ اے ان اول الاقوال الواقعہ فی فتاوی الامام قاضی خاں، امام قاضی خاں کے فتاوے میں واقع ہونے والے اقوال میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مزیت اور خصوصیت حاصل ہے دوسرے قول پر رجحان کے اندر، لأنہ قال فی اول الفتاوی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے فتاوی کے شروع میں کہا ہے، اور وفیما اور اس میں کہا ہے جس میں متاخرین کے بہت سارے اقوال ہو گئے ہیں، وفیما کا عطف فی اول الفتاوی پر ہے، اول فتاوی میں اور ان میں کہ جس میں متاخرین کے بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، یہ کہا ہے اختصرت علی قول او قولین، میں نے ایک قول یا دو قول پر اختصار کیا ہے یعنی اکتفا کیا ہے، وقدمت ما هو الاظہر، اور جو زیادہ ظاہر اور روشن ہے اس کو پہلے رکھا ہے، وافتتحت بما هو الاشہر، اور جو زیادہ مشہور ہے اس سے میں نے شروعات کی ہے، طالبین تاکہ طالبین قبول کریں اور راغبین آسانی حاصل کریں۔ انتہا۔ وَكَذَا صاحب ملتقى الابحر، ایسے ہی ملتقى الابحر کے مصنف نے قول معتمد کی تقدیم کا التزام کیا ہے، اور ان کے سوا جو کتابیں ہیں جن میں دلیلوں کے ساتھ اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہدایہ ہے شروع ہے اس کی، اور کنز کی شروع ہے، کافی نصفی ہے، بدائع ہے وغیرہ، مبسوطات، جن میں عادت یہ ہے مصنفین کی کہ اقوال کی حکایت کرتے ہیں، تو اب ان میں یہ التزام کیا ہے ان حضرات نے کہ انہم یؤخرون قول الامام،
کہ وہ امام کی بات کو بعد میں پیش کرتے ہیں، پھر حل قول کی دلیل ذکر کرتے ہیں، پھر امام کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں، اس طور سے کہ غیر نے جس کے ذریعے استدلال کیا ہے ان کے استدلال کے جواب کو بھی وہ شامل ہو جائیں، اور یہ چیز امام کی دلیل کی ترجیح ہے۔ ہاں اگر غیر کے قول کی ترجیح کی صراحت ہے تو پھر وہ الگ میٹر ہے۔ قال شیخ الاسلام العلامہ ابن الشلبی فی فتاوا، شیخ الاسلام علامہ ابن الشلبی نے اپنے فتاوے کے اندر یہ کہا ہے، الاصل ان العمل علی قول ابی حنیفہ، اصل یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر مطلب یہ ہے کہ عمل کیا جائے گا، اسی لیے مشائخ نے امام کی دلیل کو زیادہ تر ترجیح دی ہے ان کے اصحاب میں سے ان کے مخالف کی دلیل پر۔ وَيُجِيبُونَ، اور مشائخ ان کے مخالف کی دلیلوں کا کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ تو مشائخ کا امام کے مخالف کی دلیل کا جواب دینا اور امام کی دلیل کو راجح قرار دینا، یہی تو ان کے قول پر عمل کرنے کی کیا ہے؟ علامت۔ وَهَذَا إِمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَإِن لَّمْ يُصَرَّحُوا بِالْفَتْوَى عَلَيْهِ إِذِ التَّرْجِيحُ كَصَرِيحِ التَّصْحِيحِ، یہی عمل کی نشانی اور علامت ہے۔ اپنے اس قول سے اس کو بیان کیا کہ اگرچہ اس پر فتوے کی صراحت نہ کریں مشائخ، کیونکہ ترجیح ہی یہ تصحیح کی صریح کی طرح ہے، تصحیح یعنی تصحیح کی صراحت کی طرح ہے۔ کسی نے اگر کسی کے قول کو راجح قرار دے دیا تو اگرچہ صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، مگر راجح قرار دینا یہ عمل خود کس بات کی علامت ہے کہ تصحیح کی صراحت کر رہے ہیں، گویا کہ راجح قرار دینے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ انتہا، بس یہاں تک یہ عبارت مکمل ہو گئی۔